فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سائل ہے فدا خان، جس کا تعلق ہے رحیم میر خان سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ حدیث متواتر کی تعریف کیا ہے اور حدیث متواتر کون سی حدیث کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو متواتر کا لفظ ہے یہ تواترا یا تواتر و تواترن سے ماخوذ ہے، بمعنی مسلسل اور پے در پے ہونا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ثم ارسلنا تترا رسلا، پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ اصطلاحی تعریف متواتر حدیث کی یہ ہے کہ متواتر حدیث وہ روایت ہے جسے ایک بہت بڑی تعداد روایت کرے، اس طرح جن کے جھوٹ پر متفق ہونا، متحد ہونا ناممکن ہو۔ یہ تعداد ایسے ہی جیسے تمام صفات کے حامل ایک بڑی جماعت سے روایت کرے اور انہوں نے یہ خبر بذریعہ حس حاصل کی ہو۔ اب یہ جو تعریف ہے اس سے ہمیں چند شرائط معلوم ہو گئے کہ خبر متواتر کے لیے چند شرائط ہے، تقریباً 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے بڑی تعداد بیان کرے، 1-2 آدمی بیان نہ کرے بلکہ بڑی تعداد اس کو بیان کرے۔ دوسری شرط یہ کہ راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ عام طور پر اس قدر کا کسی جھوٹی خبر کے بارے میں متفق ہونا محال ہو۔ اتنے راوی ہو، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کہ ان کے آپس میں جھوٹ پر متفق ہونا بھی محال ہو۔ اور اس وقت تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے ذرائع وہ موجود نہیں تھے، تو اس وقت جب مختلف ممالک میں ایک روایت ایک جیسے الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت خبر متواتر ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مذکورہ راویوں کی تعداد اور سند کے ہر طبقہ میں ہو، ہر طبقہ میں، چنانچہ ایک بڑی جماعت اپنی ہی جیسی ایک بڑی جماعت سے روایت کرے، یہاں تک کہ سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان راویوں کے بیان کردہ خبر کا استنادی ذریعہ حس ہو۔ حس یعنی راوی کہے کہ سمعنا، ہم نے سنا ہے، رأینا، ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ حس ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس میں جھوٹ کا اور غلطی کا کبھی احتمال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے خبر متواتر کی 4 شرائط۔ متواتر حدیث کے اقسام بھی ہے۔ علامہ نرشا کشمیری رحمہ اللہ اور ہمارے دوسرے اکابر نے متواتر کے تقریباً 3-4 اقسام ذکر کیے ہیں، لیکن نزہۃ النظر میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے متواتر کے بنیادی طور پر 2 قسمیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے متواتر لفظی، کہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہو، الفاظ بھی تواتر سے نقل ہو اور معنی بھی۔ اس کی مثال یہ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندھے اور کہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ اور اس کے جو راویوں کی تعداد ہے وہ 72 سے بھی زیادہ ہے، اور تابعین کی تعداد وہ تو شمار و گنتی میں بھی نہیں آتے۔ دوسری قسم ہے متواتر معنوی، کہ جس کا معنی تواتر سے ثابت ہو، البتہ اس میں الفاظ کی کمی بیشی موجود ہو، جیسے کہ دعا کے وقت رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھانا، یہ دعا کے آداب میں سے یہ 100 سے زیادہ روایتوں سے ثابت ہے، لیکن ان تمام روایات میں یہ بات مشترک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کے الفاظ جو ہے وہ متواتر نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس بارے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے، فضل الوعاء فی احادیث رفع الیدین فی الدعاء،
تو یہ دو قسمیں بنیادی طور پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر میں ذکر کیے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس کے ساتھ ایک تیسری قسم بھی ذکر کی ہے، وہ ہے متواتر عملی۔ بعض چیزیں ایسے ہیں جو عملاً متواتر ہے، جیسے قرآن مجید کا نقل، جیسے کہ اذان کے الفاظ، نماز کے تعداد، زکوٰۃ کا نصاب، یہ جو ہے متواتر عملی ہے۔ تو اس حساب سے پھر متواتر روایات جو ہے وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔